جہاں قربانی ایک بہترین عبادت ہے وہیں اس کا گوشت بھی بابرکت ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ اور مفہوم ہے، اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے جانوروں یعنی اونٹ اور گائیں وغیرہ کو اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں فائدے بھی ہیں، چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح کے بعد ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں، اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے تابع کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا کیا حکم ہے؟ افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ فقراء و مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ ہاں، اگر گھر کے افراد زیادہ ہوں تو سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے گھر میں افراد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں قربانی کا گوشت تھوڑا ہوتا ہے، تو اگر وہ گھر کے افراد سارا گوشت خود استعمال کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو تقسیم بھی کیا جائے۔ تو اس لیے قربانی کے موقع پر ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت استعمال کرنے کی مدت کیا ہے؟ کب سے لے کر کب تک قربانی کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں طویل سفر سے واپس آئے، ہم نے انہیں قربانی کا گوشت پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق خود نہ پوچھ لوں اسے نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ذی الحجہ سے دوسرے ذی الحجہ تک قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، یعنی پورا سال اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ تو قربانی کرنے والے ماہ ذی الحجہ سے لے کر اگلے سال کے ماہ ذی الحجہ تک قربانی کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔